بس میں نے تو اپنے ہسبینڈ کو یہ بولا تھا کہ مجھے نا جھونپڑی میں آپ رکھ لیں، لیکن بس مجھے نا میں رہ لوں گی، مجھے بس آپ سویڈن ایک دفعہ بلا لیں۔ میں اس ٹائم تو بس سویڈن کو سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں سویڈن کیا چیز ہے، سویڈن تو جیسے جنت ہے، بس میں وہاں چلی جاؤں گی تو بس میرے سارے مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ تو جناب لاسٹ میری ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے جرنی اپنی شیئر کیا تھا کہ کیسے ہم لوگ سویڈن پہنچے تھے۔ تو ابھی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے جو میں نے سیریز سٹارٹ کی ہے سویڈن کی، جو میرا وزٹ کہہ لیں، جو میں نے یا اسٹے تھا جو میرا وہاں پہ، میں نے کتنے عرصہ وہاں پہ اسٹے کیا۔ ابھی فی الحال تو میں پاکستان میں واپس آ گئی ہوں اور جا بھی سکتی ہوں میں واپس وہاں پہ، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویزا ہے، ہمارے پاس پاسپورٹس ہے، نیشنلٹی ہے سویڈن کی، تو ہم واپس جب چاہیں ہم جا سکتے ہیں۔ اور لیکن میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ کیوں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ اور تو ابھی میں آپ لوگوں سے اپنا جو وہاں پہ اسٹے تھا اس کی سٹوریز شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری جو جرنی تھا اس کو بہت پسند کیا، تو میں نے سوچا کہ جو میرا وہاں پہ اسٹے تھا، جتنے عرصہ میں وہاں پہ رہی، تو میں وہاں کی سٹوریز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اور ماضی میں ہم لوگ کچھ عرصہ ماضی میں نہیں رہیں گے، ماضی کی سٹوریز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ جو پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی۔ تو یہاں پہ پریزنٹ میں آ جاتے ہیں فی الحال۔ تو یہاں پریزنٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میں جناب بچوں کے لنچ باکس کے لیے میں یہاں پہ پاستا بنا رہی ہوں۔ بچوں کو پاستا بہت پسند ہے، اور زیادہ تر مسئلہ جو ہے نا، گھر میں تو کچھ بھی بندہ بنا لے، بچوں کو جیسے تیسے کھا ہی لیتے ہیں، لنچ میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ روٹی دا ہے، وہ ایک گانا ہے نا، سارا مسئلہ روٹی دا۔ ایک وہ ٹک ٹاک پہ بھی ایک بچہ جو ہے نا وہ کافی وائرل ہوا، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ہیلدی سا بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں جو نا روٹی کھاؤں گا، میں روٹی کھاواں گا تو تسی نا پیچھے گانا لائے ہوئے سارا مسئلہ روٹی دا۔ تو اس کی آپ ویڈیو دیکھنا، وہ کافی وہ مطلب فنی سا ہے، بچہ بھی کافی وہ ہیلدی سا ہے تو فنی لگتا ہے۔ تو سارا مسئلہ روٹی دا، میرا یہاں پہ جو سارا مسئلہ ہے نا وہ بچوں کے لنچ باکس کا ہے۔ تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے لنچ باکس بنا رہی ہوں، تو روز مجھے لنچ باکس کا ہی ہوتا ہے کہ میں بچوں کے لنچ باکس کے لیے میں کیا بناؤں جو ان کو پسند بھی ہو اور وہ شوق سے کھا بھی لیں۔ تو چلتے ہیں واپس ہمارے پاسٹ میں چلتے ہیں۔ تو پاسٹ میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، اور پہنچنے سے پہلے جو ہے نا کیسے پہنچے، میں نے ہسبینڈ کو یہ میں نے بولا کہ یہاں پہ جب میں تھی، ہسبینڈ 3 سال تک وہاں پہ تھے، تو میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ بس آپ ہمیں سویڈن بلا لیں۔ ہسبینڈ وہاں پہ ابھی سیٹل نہیں تھے، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ ہمیں وہاں پہ بلا لیں، آپ مجھے جھونپڑی میں بھی رکھیں گے تو میں رہوں گی نا۔ تو ابھی ہسبینڈ میرے مذاق کرتے ہیں کہ تم تو بڑے ڈائلاگ مارتی تھی کہ میں تو جھونپڑی میں بھی رکھ لیں گے، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہاں پہ جھونپڑیاں تو ہوتی نہیں ہیں، تو جھونپڑیاں تو ہوتی نہیں ہیں، جھونپڑی میں کدھر انہوں نے مجھے رکھنا ہے۔ بس وہ ایک بہانہ تھا کہ بس ہمیں وہاں پہ بلا لیں، جیسے میں جو نا یہاں پہ جو ہم پاکستانی جو ادھر ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہاں کہ ایبراڈ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کہ میں بھی اسی طرح ہی تھی، میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں جنت ہے وہ، کہ جب میں ادھر چلی جاؤں گی تو میرے سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو ہسبینڈ کو بہت فورس کیا کہ بس پلیز ہمیں وہاں پہ بلوا لیں، وہ خود بھی سیٹل نہیں تھے بیچارے، تو فورس کر کے ان کو کہ پلیز ہمیں بلوا لیں، بس جیسے بھی حالات ہیں ہم لوگ جو ہے نا گزارا کریں گے۔ بس کیوں اس ٹائم میں تو چھوٹی بھی تھی، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ کیسے حالات ہوتے ہیں انسان کو، کیونکہ میں تو ادھر گھر میں ہی بس رہی، جو ہے وہ اتنے نازوں میں پلی بڑی تھی، تو مجھے تو اتنے حالات سخت میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کس طرح کے ہمیں حالات جو ہے فیس کرنے پڑیں گے۔ تو پھر ہسبینڈ نے جو ہے وہاں پہ بزنس اپنا سٹارٹ کیا، اور انہوں نے کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا بیچاروں نے ہم لوگوں کے لیے، کہ ہمیں بلوانے کے لیے بزنس سٹارٹ کیا، کافی پیسہ لگایا، بڑی انہوں نے ایک گروسری سٹور انہوں نے کھولا، اور وہ صرف اور صرف ہم لوگوں کو بلانے کی خاطر، کیونکہ اگر وہ اپنا وہاں پہ بزنس سٹارٹ کر لے، پہلے وہ اسٹڈی ویزے پر گئے تھے، انہوں نے اسٹڈیز وغیرہ اپنی کیں،
ساتھ میں جاب بھی کرتے رہے. ان کی جو اسٹرگل تھی نا وہ تو مطلب ہمارے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو اسٹرگل کیا وہ بہت زیادہ اسٹرگلنگ ان کی لائف تھی. تو وہ میں ابھی پھر کبھی شیئر کروں گی آپ سے, کیونکہ ان کی لائف جو تھی نا وہ کافی زیادہ انہوں نے اسٹرگل کی تھی. وہ تو میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر رہی, فی الحال میں اپنی پہلے اسٹوریز آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے وہاں پہ ٹائم گزارا. تو پھر جو ہے نا ہسبینڈ نے وہاں پہ ہم لوگوں کے لیے اتنا اچھا خاصا یہاں پہ جو ہے وہ گروسری اسٹور وہاں پہ خریدا, اچھا خاصا بزنس وہاں پہ ایک قسم کا اسٹارٹ کیا. تو وہ ضروری تھا فیملی کو وہاں پہ بلوانے کے لیے, ان کو مطلب یہ سیٹل ہونا وہاں پہ ضروری تھا. تو انہوں نے پھر یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا کہ بس ہماری فیملی یہاں پہ آ جائے. لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہم لوگوں کو کیسے وہاں پہ رکھیں گے, کیونکہ ان کے پاس خود کے پاس اپارٹمنٹ نہیں تھا. ان کے پاس جو شاپ تھی نا اس میں وہ شاپ کے بیک سائڈ پہ ان کے کمرے ہوتے ہیں. شاپ میں جو بڑے گروسری سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے کمرے ہوتے ہیں, ان کا کچن وغیرہ بھی ہوتا ہے جو بیکنگ کرنے کے لیے, یا جو مطلب کچن میں کافی کام ہوتے ہیں گروسری سٹور کے. تو کچن بھی تھا اور کمرے تھے, اسی میں ہی وہ اور ان کا ایک پارٹنر تھا جو انہوں نے پارٹنرشپ میں ہی وہ بزنس سٹارٹ کیا تھا. تو وہ دونوں وہاں پہ رہتے تھے. تو جب ہم لوگ یہاں سے گئے تو مجھے تو مطلب پتہ ہی نہیں تھا کہ بس ہسبینڈ ہم لوگوں کو کیسے رکھیں گے. ہمیں تو بس یہاں سے جانا تھا, ہمیں تو بس یہ تھا کہ بس ہم سویڈن چلے جائیں تو بس وہاں تو کچھ کر ہی لیں گے. بس ہسبینڈ نے بولا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے آپ آئیں بس. لیکن پھر جیسے تیسے کر کے وہاں جب ہم لوگ پہنچ گئے, سفر کی سٹوری تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں لاسٹ ویڈیو میں. تو وہاں جب پہنچے تو پھر وہ اسٹور جو ان کا گروسری اسٹور تھا, جو شاپ تھی ان کی, اس پہ ان کے جو کمرے تھے, ایک چھوٹا سا ایک کمرہ تھا, اس میں ہم لوگوں کو انہوں نے رکھا. اور وہاں پہ ویسے خود تو وہ رہ سکتے تھے, مطلب ان کی شاپ تھی تو بس وہ مطلب رہ سکتے تھے, لیکن فیملی کے ساتھ وہاں پہ الاؤ نہیں تھا رہنا. تو مطلب ہم لوگوں کو انہوں نے بولا کہ بھی ہاں یہاں پہ آپ لوگ 2-3 دن کچھ دن میرے پاس رہو, کیونکہ ان کے پاس اپارٹمنٹ بھی نہیں تھا. تو ہمیں کچھ دن وہاں پہ رکنا تھا, کہ مطلب ہسبینڈ کے ساتھ بھی کچھ دن ہم نے رہنا تھا. تو 3 سے 4 دن ہم لوگ ہسبینڈ کے ساتھ وہیں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہے, کیونکہ وہاں پہ فیملی کے ساتھ الاؤ نہیں تھا. تو پھر بس رہنا بھی تھا, بس مجبوری میں 3 سے 4 دن رہے. پھر اس کے بعد ہسبینڈ نے جو پلان کیا ہوا تھا وہ تو مطلب انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے نا ہمارے لیے پلان کر کے رکھا ہوا تھا بیچاروں نے. بس ہم لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ بس کرنا سب کچھ ہسبینڈ نہیں ہوتا ہے, بس عورتوں کو تو بس تیار بس سب کچھ آگے چاہیے ہوتا ہے. تو ان بیچاروں نے یہ کیا کہ ان کی ایک کولیگ تھی, اس کو جو ہے وہ اپنی فیملی ساری چھوڑ کے ایک دوسری جگہ سے ایک دوسری جگہ آئی ہوئی تھی. تو اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا فائنینشلی مسئلہ تھا. تو اس نے بولا تھا کہ میرے پاس اپارٹمنٹ ہے, اپارٹمنٹ بھی وہاں پہ چھوٹے ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا. تو وہ بولی تھی سارا میں اس کا رینٹ نہیں دے سکتی, تو آپ مجھے انہوں نے بولا کہ میری فیملی اس طرح آ رہی ہے, تو انہوں نے بولا کہ چلے آپ اپنی فیملی کو, وائف اور انہوں نے بولا ایک بچہ ہے, تو میرے ساتھ رکھ دینا اس اپارٹمنٹ میں, اور ہاف جو رینٹ ہے وہ آپ پے کرنا اور ہاف میں پے کر دوں گی, کیونکہ میں پورا نہیں دے سکتی. تو انہوں نے بولا کہ یہ تو پھر اچھا ہو گیا, مطلب بس ایک طریقے سے ایک جو ہے نا وہ رہائش تو بن جائے گی نا, ان کی ایک رہائش بن جائے گی, ایک طرح سے آ جائیں گے. تو پھر آگے سے جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ ہم لوگ کرتے رہیں گے. بس ایک دفعہ یہ لوگ ادھر آ جائیں, پھر اس طرح سے مطلب جو ہوگا بس دیکھا جائے گا. پھر انہوں نے بھی بس یہی اتنا میرا فورس کرنے پہ انہوں نے بولا کہ چلو ابھی فی الحال آپ لوگ ادھر رہو, پھر آگے سے جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ کی جو مرضی ہوگی. تو اللہ کا نام لے کے انہوں نے ہم لوگوں کو بلوا لیا, اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ آپ نے رہنا ہے. تو تھوڑی سی تو شوق لگا کہ بھئی ابھی ہم لوگوں کو, اور وہ ہے بھی وہاں سے دوسرے سٹی میں تھا, یہ تو مین اسٹاک ہوم میں تھے جو کیپٹل ہے وہاں کا, لیکن وہ جو تھا نا لنچوپنگ تھا, ایک دوسرا سٹی تھا جس سٹی میں ان کی یونیورسٹی تھی, وہاں پہ انہوں نے پڑھا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں
ہمارے لیے ارینج کیا، کیونکہ یونیورسٹی میں ان کی کولیگ تھی تو وہاں پہ وہ جاتی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے ارینج کیا تھا ہمارے لیے اپارٹمنٹ کا، تو وہاں پہ ہم نے رہنا تھا اس کے ساتھ، اور ایک چھوٹا سا بالکل اپارٹمنٹ تھا، ایک چھوٹے سے کمرے کا، تو اس کے ساتھ رہنا تھا۔ میں نے بولا کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے، پہلے تو تھوڑا شوق لگا کہ وہاں پہ ہم لوگ رہیں گے، پھر انہوں نے تھوڑی تسلی دی کہ چلو جب تک ہوتا ہے تم آپ رہو، پھر آگے سے کچھ دیکھیں گے، کچھ کر لیں گے، کیونکہ فی الحال تو ابھی یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو اپارٹمنٹ وہ بڑا اسٹاک ہوم سٹی تھا، اسٹاک ہوم سٹی میں جو ہے نا اپارٹمنٹ ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایون کہ ابھی تک بھی ہم لوگوں کو ابھی جا کے اتنے عرصے کے بعد اپارٹمنٹ ملا تھا، تو وہاں پہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اپارٹمنٹ ملے فرسٹ ہینڈ پہ، تو اس لیے پھر اس کے ساتھ انہوں نے بولا کہ آپ کو رہنا پڑے گا کچھ عرصہ، تو میں نے بولا کہ اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے ہم سویڈن تو آ گئے، تو سویڈن بھی مطلب وہاں پہ جب میں گئی تو دیکھا ایک بالکل ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، مطلب جو سویڈن ہے وہاں کے لوگ، وہاں کی انوائرمنٹ میں نے جب دیکھا تو وہ بالکل یہاں سے مطلب ہم یہاں پہ تو بس کدھر گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، کبھی دنیا کوئی دیکھی ہی نہیں تھی، بالکل میں تو وہ کہتے ہیں نا وہ یل بللڑ، سمجھتے ہوں گے کہ یل بللڑ کا کیا مطلب، پنجابی میں یہاں پہ ہم لوگ بولتے ہیں یل بللڑ، تو میں یل بللڑ تھی اس ٹائم پہ، بالکل مطلب سادی سی، اور کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو وہاں پہ جب کچھ میں نے پہلی دفعہ دنیا دیکھی تھی کہ کیسی ہوتی ہے دنیا، تو وہاں پہ جب گئے تو پھر لوگ جو انہوں نے ہمیں وہاں پہ ٹرین میں بٹھا دیا، آپ دونوں بس وہ آپ کو وہ سویڈش لڑکی جو ہے وہ بس آپ کو پک کر لے گی وہاں سے، تو بھئی وہاں سے 2 گھنٹے کا ٹرین کا سفر کر کے پھر ہم لوگ پہنچے، اور وہاں پہ تو جناب جب ہم لوگ وہ ٹرین کا سفر کر کے پہنچے، بس جیسے تیسے کر کے، کیونکہ وہاں پہ جگہیں بھی اتنی عجیب کیا مطلب سب کچھ چینج تھا میرے لیے، میں نے تو دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، تو مطلب میرے ہسبینڈ نے بس ہمیں بٹھا دیا ٹرین میں، تو وہاں پہ جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو واقعی وہ لڑکی آئی ہوئی تھی وہاں پہ ہمیں لینے کے لیے، اور اس لڑکی کو دیکھ کے میں تو شاکڈ رہ گئی کہ یہ لڑکی ہے سویڈش لڑکی، اور بس آج کا اتنا ہی، نیکسٹ جو سٹوری ہے اس کو میں آپ لوگوں کو نیکسٹ اپنی جو سیریز کا پارٹ ہوگا اس میں بتاؤں گی کہ نیکسٹ جب وہ ہمیں لینے آئی تو اس کے بعد کیا ہوا، اور ابھی آج کا ولاگ ادھر ہی میں اینڈ کرتی ہوں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ لوگ نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔